ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت کہ جس کی تلاش میں یہودیوں نے آج تک کئی مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے اور یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کی سب سے بڑی کرشماتی صندوق یعنی تابوت سکینہ کے بارے جانیں گے۔ دوستو، ہر دور میں یہود، مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جہاں تینوں متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون اور قرار کے غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس تابوت کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اس تابوت کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ تابوت اپنے سب سے جانشین بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو دے دی اور اس طرح یہ تابوت بنی شیش میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ تابوت حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ علیہ السلام نے تابوت کو رکھ دیا تھا۔ بعد ازاں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان جگہ کی تعمیر کروائی جہاں وہ تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی۔ اس عمارت کو ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ گویا رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اس تابوت کو مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، منو سلوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک، ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تبرک یعنی ان کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے جو اس تابوت میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے، جب ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا۔ اس تابوت پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول اللہ کی رحمت کی طرف سے ہوتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی مانند مضبوط ہو جاتے اور اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور اللہ پاک سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی اور ہر آفت ٹل جایا کرتی تھی۔ جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ تمام تر دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دور دورہ ہو گیا، ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے اللہ کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے جرار نے لشکر کفار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کی تمام تر بستیوں کو نیست و نابود کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے
اور اس تابوت کو لے جا کر انہوں نے نجاستوں کے ایک کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم المالکہ پر یہ عذاب آن پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے، اور قوم امالکہ کے 5 شہر بالکل ویران اور بے آباد ہو گئے، اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہٰذا ان کافروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر آن پڑا ہے، اور ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ لہٰذا ان کافروں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لادا اور بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام کی خدمت میں لائے، اور اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو واپس مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آئی، ان کا کھویا ہوا مقام پھر سے واپس لوٹ آیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے ذکر کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے اللہ کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز موسیٰ اور ہارون کی درگاہ ہے۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ کسی نہ کسی زمانے میں ایسی برائی میں مبتلا ہو جاتی جو ان کے لیے وبال کا باعث بنتی۔ لہٰذا ان میں جب پھر سے کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودی کو قتل عام کیا گیا۔ ان تمام تر تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس تابوت کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں تاکہ وہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس حاصل کر سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کہاں ہے اس کے متعلق مورخین اور محققین کے مختلف آراء ملتے ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کے مطابق بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ تابوت آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ روئنٹ وائٹ کا کہنا ہے یہ مشرق وسطی یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک رائے کے مطابق یہ تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں کسی جگہ دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے، جس کی تلاش آج بھی یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں، اور اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کی بھی بہت سی آراء ملتی ہیں۔ بعض کے مطابق یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یکے بعد دیگرے ان کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ تابوت، یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ان کے ورثے سے مل گیا جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ تمام تر نظریات صرف ایک قیاس پر مبنی ہیں، اور یہ صندوق کہاں ہے اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے پاس یہ تابوت آئے گا وہ تمام تر اقوام پر غالب ہوگا۔